السلام علیکم دوستو، ادریس علیہ السلام کی رہنمائی اپنے بیٹے اور ساری انسانیت کو اس زمانے میں موجود تھے اور جو آنے والے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، اپنے سب بھائیوں کو میرے پاس بلا اور اپنی ماں کے سب بیٹوں کو میرے پاس جمع کر، کیونکہ کلام مجھے پکارتا ہے اور روح مجھ پر ڈالی جاتی ہے، تاکہ میں تجھے وہ سب کچھ دکھاؤں جو تم پر آواز تک پہنچے گی۔ اور وہاں مٹوشلہ میں جا کر اپنے سب بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میرے بیٹے، میرے منہ پر دھیان دو، کیونکہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، تمہیں عزیز کہہ رہا ہوں، پکار رہا ہوں۔ نیکی کرو، اس پر چلو اور نیک لوگوں کے قریب نہ جاؤ اور دوہرے دل والوں کے ساتھ نہ ملو، بلکہ میرے بیٹوں نیکی سے چلو اور یہ آپ کو اچھے راہوں پر رہنمائی کرے گا اور نیکی آپ کی ساتھی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ زمین پر ظلم ضرور بڑھے گا، اور زمین پر ایک بڑا عذاب نازل ہوگا اور تمام برائی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، وہ اپنے جڑوں سے کاٹ دی جائے گی اور اس کی پوری بنیاد تباہ ہو جائے گی اور برائی پھر زمین پر ختم ہو جائے گی۔ برائی اور ظلم کے تمام کام اور خطا دور ہوں گے اور جدائی اور بڑا گناہ اور کفر کے ظلم کام بڑھیں گے اور بے دینی اور خطا اور ناپاکی بڑھ جائے گی، تو ان سب پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوگا۔ اور اب میرے بیٹوں، میری سنو اور نیکی کی راہوں پر چلو اور ظلم کے راہوں پر مت چلو، کیونکہ وہ سب بہت برائی ہی ہے راہوں پر چلتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے ہلاک ہو جائیں گے۔ تمام بنی آدم میں سے کون ہے جو قدوس کی آواز کو پریشان ہوئے بغیر سنتا ہے، اور کون ہے اس کے خیالات کو سوچ سکتا ہے، اور کون ہے جو آسمان کے سب کاموں کو دیکھ سکتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو آسمان کو دیکھ سکے، اور کون ہے جو آسمان کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور کسی کی روح یا نفس کو دیکھ سکے اور اس کے بارے میں بتا سکے، اور سب آدمیوں میں کون ہے جو جان سکے زمین کی چوڑائی اور لمبائی کیا ہے، کس کو ان سب کا پیمانہ دکھایا گیا ہے، یا کوئی جو آسمان کی لمبائی اور اس کی اونچائی کتنی ہے اور اس کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور تمام نور کہاں ٹھہرتے ہیں، بتا سکے۔ میں تم سب کو کہتا ہوں، میرے بیٹوں، نیکی سے محبت کرو اور اس پر چلو، کیونکہ نیکی کی راہیں قبول کرنے کے لائق ہے۔